Zakir Naik is probably the most dangerous man in the world today to Christianity, because he brings hundreds of thousands of people to Islam, many of them from Hinduism and also from Christianity. This man is dangerous. This man is enormously popular. He knows Urdu, he knows Hebrew, he knows Greek, he knows English, he knows Arabic. He has memorized much of our Bible by heart. He uses no notes. And he tears our Bible to shreds, or he tries to, and he confronts the Christology of Jesus, he confronts the Trinity, he confronts the whole, what they call the Pauline paradigm. These are amazing questions, they're great questions, they're foundational to everything we believe, and he's enticing and he's engaging hundreds of thousands of Muslims to follow his example. قطر نے جو کچھ وہاں پہ یہ سب کچھ کلچر کے ذریعے اپنے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر کسی بھی سیکولر کو، ایتھیسٹ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے ان کا کلچر ہی، جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ عرب دنیا کا ایک ملک ہے، تو عرب اور رسول اللہ کی ذات آپس میں جڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہو اور وہاں پہ جیزس کرائسٹ کو ڈسکس نہ کیا جائے یا اس مذہب کو ڈسکس نہ کیا جائے، کرسچینٹی کو؟ ایک نیچرل چیز ہے. مساجد کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ شرعی اعتبار سے تو اس کے اوپر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اسلام کے کلچر میں اسے برا سمجھتی ہے پبلک، جاہلیت کی وجہ سے. اسلام میں تو اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ایون اگر کوئی جنوبی بھی ہے تو غیر مسلم کے اوپر تو شریعت اپلائی نہیں ہوتی، وہ اگر مسجد میں داخل بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن انہوں نے آفیشلی اسے، جتنی مساجد وہاں پہ ہیں انہیں میوزیم کے طور پر ڈکلیئر کیا تاکہ لوگ آ کے اسلام کے کلچر کو آبزرو کریں، مسلمانوں کو اللہ کے سامنے جھکتا ہوا دیکھیں، توحید کا کانسیپٹ ان کے اندر آئے. ان کے لیے بروشرز انہوں نے ہینڈ ویلز مختلف پرنٹ کیے ہیں. اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کو بھی انہوں نے وہاں بلایا ہے، ان کے لیکچرز ارینج کیے ہیں، اور کئی لوگوں نے امپریس ہو کے اسلام بھی قبول کیا ہے. کئی ایک ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، وائرل ہوئی ہیں. Okay, as I was saying, that all of you believe that there is one God. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? And you believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the messenger of God? Is anyone forcing you to accept Islam? Are you doing out of your own free will? Out of your own free will? Are you doing it out of your own free will? Is anyone forcing you? Okay, I'll just say it in Arabic. The same thing, that there is one God and Prophet Muhammad is the messenger, and you repeat it, inshallah, after me. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. تو یہ ایک بہت بڑی اس حوالے سے انہوں نے اچیومنٹ کی ہے. اور جو انہوں نے ابتدائی سرمنی وہاں پہ ارینج کی تھی، اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر تلاوت کا اہتمام، پلس بچوں کی قرات، پھر نماز کا اجتماعی ایک پوری پوسچرز لوگوں کے سامنے آئے کہ خدا کے سامنے کس طرح مسلمان جھکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز وائرل ہوئی وہ ایک ان کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی، اور ایک ہالی ووڈ کے مشہور ایکٹر مختلف فلموں کے اندر جو نظر آتے ہیں، ان کی جو آپس کی ڈسکشن کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو کافی زیادہ وائرل ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسلام کی ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. اس میں جو انہوں نے وہ آیت تلاوت کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، جب ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے، مختلف دنیا کے اندر ہمیں مختلف مذاہب کے لوگ، رنگ و نسل کے لوگ نظر آتے ہیں، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اور فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو جوڑ دیتی ہے، چاہے وہ کسی افریقن ملک سے ہے یا امریکہ سے ہے، یورپ سے ہے، ایشیا سے ہے، سب کے سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی، بڑی مشہور آیت ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بارہا اپنے لیکچرز میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا، اور نہ اس سے بہتر کوئی قرآن کی آیت مبارکہ تھی اس حوالے سے کہ کوٹ کی جاتی اسپیسیفکلی اس ایونٹ کے اوپر. I remember even after hearing the call, instead of seeing another way, we dismissed it and demanded our own way. And now
the world feels even more distant and divided. How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. I can see it. What unites us here in this moment is so much greater than what divides us. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو. یہاں انسانیت کو خطاب ہے، چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے نان مسلمز ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یعنی یہ جتنی بھی ہیومینٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا اوریجن ایک ہی جوڑا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بانٹا ہے. بعض لوگ میرے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مرزا ساتھ کیوں لکھتے ہیں. ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے. صحابہ کرام بھی اپنے ناموں کے ساتھ قبیلوں کے نام لکھا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری، تو یہ اشعری قبیلے کی نسبت سے تھا. ابو ذر غفاری، یہ غفاری جو نسبت لکھی جاتی تھی یہ ان کے قبیلے کی وجہ سے تھی. رسول اللہ کے ناموں میں ہاشمی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے قبیلے کی نسبت تھی. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو اونچا نیچا نہیں کرنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں اور مختلف قبائل کے اندر مختلف رنگ و نسل میں جو لوگوں کو بانٹا ہے، تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا ساتھ ہی کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب یہ اتنا گہرا جملہ ہے. پہچاننا اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی رنگ و نسل کے جو لوگ ملتے جلتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. جس طرح ہم بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں، انڈونیشینز ہیں اور فلپین کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم بھی انہیں ایک طرح کے ہی نظر آتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز کا احساس آپ کو ہو جائے گا کہ انہی چائنیز میں اگر آپ کو کوئی ایشین نظر آ جائے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ حج کے موقع کے اوپر آبزرو کر سکتے ہیں جہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. پھر ظاہر ہے اس سے لرن کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے. اور اسی میں وہ مسند احمد کی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لوگوں تم ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ. اور یہ بات قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے اسی کے ساتھ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے تم میں سے جو زیادہ متقی ہے. یہ متقی سے مراد داڑھی پگڑی اور گیٹ اپ نہیں ہے، جو واقعی خدا سے ڈرنے والا ہے.